برطانوی ممبر پارلیمنٹ لارڈ قربان حسین نے پاکستان ہائی کمیشن لندن اور جیری ویزا سروسز کے درمیان ہونے والے معاہدے پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہائی کمیشن لندن کا جیری انٹرنیشنل کے ساتھ معاہدہ ایک غلط فیصلہ ہے۔ ان کے مطابق 20 لاکھ پاکستانیوں اور کشمیریوں کا ڈیٹا جیری انٹرنیشنل کے پاس محفوظ نہیں رہے گا۔ 2 ملین افراد کا ڈیٹا دینا ایک غلط اقدام ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کشمیری و پاکستانی نژاد ممبران پارلیمنٹ کو اس معاہدے سے لا علم رکھا گیا ہے۔ برطانیہ میں اردو میڈیا کے تھرو ہمیں پتہ چلا ہے کہ پاکستان ہائی کمیشن لندن نے جیری انٹرنیشنل کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کیا ہے، جس کے تحت پاکستان کے جو نائکوب کارڈز اور پاسپورٹ سروس، جتنی بھی کونسلر سیکشن سے متعلقہ سروسز ہیں، ان کا کانٹریکٹ جو ہے وہ جیری کو دے دیا گیا ہے۔ اس میں جن پارلیمنٹیرینز، پاکستانی اوریجن پارلیمنٹیرینز، کاؤنسلرز، کمیونٹی کے لیڈران سے میری بات ہوئی ہے، ان سب نے میری طرح اس سارے معاملے سے بالکل ناواقفی کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان ہائی کمیشن نے کوئی کنسلٹیشن اس معاملے میں ان کے ساتھ نہیں کی، کوئی مشورہ نہیں کیا کہ یہ درست کرنے جا رہے ہیں یا نہیں۔ میڈیا کے تھرو جو چیز سامنے آئی ہے اس کے مطابق نائکوب کارڈ بنوانا ہو، پاسپورٹ بنوانا ہو، ویزا لینا ہو، کاغذات کے اٹیسٹیشن ہو، ایک اپوائنٹمنٹ بنوانے کے لیے جیری کم از کم 30 پاؤنڈ پر پرسن چارج کرے گا۔ اس کے لیے اگر دیکھا جائے تو کم و بیش 2 ملین پاکستانی یو کے میں بستے ہیں، اور نائکوب کارڈ بنوانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، جو کہ اگر 2 ملین لوگ ہیں تو 10 سالوں میں وہ 30 پاؤنڈ پر پرسن کے اعتبار سے 60 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ لوگوں کی پاکٹ سے جائے گا۔ لیکن بات یہیں رک نہیں جاتی ہے کہ ان 2 ملین میں سے کم و بیش آدھے جو ہیں لوگ وہ 18 سال سے کم عمر ہیں، کیونکہ یہاں برطانیہ میں فیملیز سیٹلڈ ہیں اور بچوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ تو اگر بچوں کو ہر 5 سال بعد نائکوب کارڈ کی تجدید کروانی ہوتی ہے تو گویا 30 ملین اور لگا لیجئے تو 90 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ صرف نائکوب کارڈ بنوانے کے لیے ہر 10 سال میں لوگوں کے پاکٹ سے جائیں گے۔ اس کے بعد جو دوسری سروسز ہیں، پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر جو ہیں، ان کو نائکوب کارڈ کے ساتھ ساتھ پاکستانی پاسپورٹ بھی بنوانا ہوگا، اور اس کے لیے بھی الگ اپوائنٹمنٹس ہوں گی۔ اور پھر بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کسی بھی کیس میں جب ایک فیملی جاتی ہے وہاں کاغذ بنوانے کے لیے تو کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی ہے، کوئی کاغذ کم ہے، کوئی درست نہیں ہے کاغذ، تو دوبارہ اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے۔ اس کے لیے نئے سرے سے پھر اپوائنٹمنٹ کی فیس پے کرنی ہوگی، اور یہ ایک آرڈنری حالات میں، عام حالات میں ایسا ہوگا، جبکہ ایمرجنسی میں اس کی جو فیس ہے اپوائنٹمنٹ کی وہ کافی زیادہ ہوگی۔ ان سب چیزوں کو ملا کر کے ایک اندازے کے مطابق، یعنی اٹیسٹیشن اس کے بعد ہیں، پھر شناختی کارڈ، پاسپورٹ لوگوں کے گم بھی ہو جاتے ہیں، لاسٹ بھی ہو جاتے ہیں، اور بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے میعاد سے پہلے دوبارہ ان کو بنوانا پڑتا ہے۔ تو ایک اندازے کے مطابق یہ ہر سال 120 سے لے کر 140 ملین پاؤنڈ جو ہے، ہر سال نہیں بلکہ ہر 10 سال بعد، ہر 10 سال بعد 120 سے لے کر کے 140 ملین پاؤنڈ لوگوں کی پاکٹ سے جیری کو ملیں گے۔ اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کو تو ایک پیسے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، لوگوں کو نقصان ہوگا۔ جو سروس اس سے پہلے جب سے پاکستان بنا ہے، لوگ باہر آئے ہیں
تو یہ سروسز جو ہیں پاسپورٹ وغیرہ کی، یا ایون جب سے یہ نائکوب کارڈ کا نظام شروع ہوا ہے، پاکستان ہائی کمیشن ہی یہ سروس پرووائڈ کرتا رہا ہے، اور پچھلے کئی برسوں میں ایک بیک لاگ تھا جس کو دور کرنے کے لیے شہر بشہر جا کر کے پاکستان ہائی کمیشن نے بڑا اچھا ایک سسٹم جاری کیا تھا، جو اس کا وہاں سرجریز بیشتر ٹاؤنوں میں لگائی جاتی تھیں تاکہ بیک لاگ کو کلیئر کیا جائے۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ضرورت اس عمر کی تھی، اگر ضرورت سروس کو بہتر کرنے کی ضرورت تو ہر وقت رہتی ہے، اس کے لیے آن لائن سروس بھی جاری ہے، اور سب سے زیادہ اگر ضروری ہے تو وہ ہے کہ یہ جو ویب سائٹ ہے اس کو یوزر فرینڈلی بنایا جائے، کیونکہ اس وقت وہ اچھے طریقے سے کام نہیں کر رہی۔ سب سے زیادہ توجہ اگر اس پر دی جائے تو یقینی بات ہے کہ پاکستان ہائی کمیشن پہ بوجھ کام کا کم ہو جائے گا، لوگ گھروں میں بیٹھے اپنے پاسپورٹ کی تجدید کروا سکیں گے، نئے پاسپورٹ بنوا سکیں گے، ویزے بھی لے سکیں گے، اور نائکوب کارڈ کی بھی وہ درخواست جو ہے وہ وہیں دے سکیں گے، وہیں سے حاصل کر سکیں گے، اور پھر چند مخصوص حالات میں ہی صرف ان کو ہائی کمیشن میں جا کر کے اپنی سروس حاصل کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا غلط فیصلہ ہے، اور صرف یہی نہیں، اس کے اور بھی اینگل ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو 2 ملین لوگوں کا ڈیٹا جب تک گورنمنٹ کے پاس ہے تو سیف ہے۔ آپ جب کسی بھی کمپنی کے حوالے کر دیتے ہیں، کمرشل کمپنیز پیسے بنانے کے لیے ہوتی ہیں، تو اس معاملے میں جیری جو ہے وہ بھی ایک کمپنی ہے، اس نے بھی پیسے بنانے ہیں۔ اب وہ اپنے پیسے کے اپنے بزنس کے لیے وہ ڈیٹا کس سے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کس کو وہ ڈیٹا سیل کر دیتے ہیں، یہ تو ایک دفعہ آپ نے ان کو دے دیا تو یہ باغ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ تو سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ اتنا بڑا 2 ملین جو لوگ ہیں ان کا ڈیٹا اٹھا کر کے ایک پرائیویٹ کمپنی کو دے دینا، یہ نہایت ہی غلط بات ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کو ریٹیفائی نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی یہ فارن آفس نے اس کو ریٹیفائی کرنا ہے، اس کی اجازت نامہ دینا ہے، تو میری پوری امید ہے اور درخواست کرتا ہوں وزیر خارجہ صاحب سے، اسحاق ڈار صاحب سے، خدا کے لیے اس کو اس حالت میں منظور نہ کریں۔ ہاں، اگر صرف ویزا سروس کی حد تک ہے تو شاید وہ اتنا مشکل نہ ہو، چونکہ ویزا صرف وہ لوگ لیں گے جن کے پاس نائکوب کارڈ نہیں ہوگا، اور وہ بھی زیادہ تر غیر ملکی ہوتے ہیں جن کو یعنی لینا پڑتا ہے، اور بیشتر ممالک میں یہ سلسلہ ہے بھی موجود کہ کمپنیاں ہیں جو ویزا کروانے کے لیے الگ فیس لیتی ہیں۔ بہرحال یہ میرا ایک خیال ہے، مجھے امید ہے کہ لوگ کم از کم میری جو رائے ہے وہ سمجھ سکے ہوں گے، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ جو برطانیہ میں بستے ہیں اپنے اپنے ایم پیز، کاؤنسلرز، ان سے بھی پوچھ لیں کہ وہ اس مدعے پہ، اس معاملے پہ کہاں کھڑے ہیں، کیا وہ آپ کی سپورٹ کرتے ہیں یا وہ جیری کی سپورٹ کرتے ہیں۔ الیکشن بھی قریب ہیں، سیاستدان لوگوں کے گھروں پہ بھی جا رہے ہوں گے، تو یہ اچھا موقع ہے ان کی بھی رائے لینا اور ان کو اپنے ساتھ رکھنا۔